الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مدنی منو، آئیے دینی سبق پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق غزوات نبوی پڑھیں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا لیسن ہے غزوات نبوی۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے سیکھا غزوہ کسے کہتے ہیں، تو میں سرسری نظر آپ کو ڈال دیتا ہوں۔ غزوہ کہتے ہیں، امید ہے آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا، میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جنگ کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر روانہ فرمایا ہو۔ اور ہم نے جانا کہ غزوہ احد کے بارے میں پہلے 2 جنگیں ہم غزوہ بدر اور غزوہ احد ہم دوسری کلاسز میں سن کر آئے ہیں۔ آج ہمارا لیسن ہوگا، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا غزوہ خندق۔ اس کو جنگ احزاب بھی بولتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ تو سب سے پہلے ہم نے غزوہ بدر کا پڑھا تھا، پھر ہم نے غزوہ احد کا پڑھا کہ مسلمانوں کس طرح جنگ شروع کی، اور آج ہم غزوہ خندق کے بارے میں سنیں گے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کفار قریش کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کا نقصان ہوا اور کفار جیسے خوش ہو گئے۔ سن 5 ہجری میں عرب کے مختلف قبائل کے سرداروں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کی۔ چنانچہ کئی قبائل نے مل کر، قبائل یعنی قبیلے، کمیونٹیز، کئی قبائل نے مل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ ابو سفیان کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ سپہ سالار کس کو بنا دیا گیا تھا؟ ابو سفیان کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشورے سے اس حملے کا مقابلہ کرنے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چونکہ کافروں نے پھر سے سازش کی، تو اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خندق یعنی کہ گڑھا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی، یعنی کہ مقرر فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک، اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی، یعنی کہ 10-10 آدمی کو 10 گز زمین دے دی کہ آپ یہ زمین یہاں پر کھودو گے، آپ نے اس کو زمین کو یہاں پر کھودنا ہے۔ اس طرح سب کو کام دے دیا، اور تقریباً 20 دن میں 20 ڈیز میں یہ خندق تیار ہو گئی، یعنی کہ گڑھا جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعہ میں جمع کر دیا گیا، اور 3,000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کر صلعہ پہاڑ کے دامن میں تشریف لے آئے۔ بچاؤ کرنا تھا نا اپنا۔ جی، کفار قریش
اور ان کی اتحادی بھرپور حملہ کرنے کے لیے 3 جانب سے مسلمانوں کی طرف بڑھے، یعنی کہ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، پھر آگے کی سائڈ، 3 جانب سے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ مسلمان مجاہدین بھی کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی حکمت عملی کام آ گئی اور کفار خندق کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن ان لوگوں نے شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اب تینوں طرف سے آ گئے لیکن آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ خندق بیچ میں جو ہے وہ گڑھا کھدا ہوا تھا اور آگے نہ بڑھ پائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، مکہ مدینہ کی طرف، شہر مدینہ کی طرف گھیراؤ کر لیا، یعنی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر کے ارد گرد پڑے رہے، شہر کے ارد گرد پڑے رہے 1 مہینے تک۔ دوسری طرف بنو قریظہ یعنی مدینے کے یہودیوں، یہ قریظہ ایک قبیلے کا نام ہے، وہ مدینے کے یہودیوں کا نام ہے۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کو خوراک کی فراہمی بند کر دی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، کچھ لینا دینا یہ مسلمانوں کا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا تھا۔ اب ظاہر ہے کسی کا آپ کھانا روک دیں، کتنے دن تک بیچارہ وہ کیا کریں گے۔ اب وہ مسلمانوں کی آزمائش مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، ایک کتاب نازل فرمانے والے، کتاب یعنی قرآن پاک تھی، ایک کتاب نازل فرمانے والے، تو کفار کے لشکر کو شکست دے دے۔ اور یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سے سنتے کیا دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ عز و جل، ایک کتاب نازل فرمانے والے، تو کفار کے لشکر کو شکست دے دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے، ان کو پریشان کر دے، ان کو دوسرے سے ملا دے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر یہ دیکھنے میں آیا کہ اچانک کفار کے لشکر پر ایسی طوفان خیز آندھی چلی کہ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ گئیں۔ جو دیگیں چولہے پر پڑی تھیں وہ الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، یعنی اتنی ہوا لگی، اتنی آندھی آئی کہ چولہوں پر جو دیگیں تھیں وہ الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اور کافروں پر ایسی وحشت تاری، یعنی اتنا خوف آ گیا، ایسی وحشت تاری ہوئی کہ بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، یعنی اب ان کو بھاگنے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایسی خوف تاری، اتنا خوف آ گیا ان کو۔ لشکر کفار کے بھاگ جانے کے بعد اللہ عز و جل کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرما لیا۔ لشکر کفار کے بھاگ جانے کے بعد کفار کیسے بھاگ گئے؟ آندھی آئی تھی نا، اس پہ کفار بھاگ گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرما لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار تنگ آ کر یہودیوں نے درخواست پیش کی، یعنی اپلیکیشن دی، ریکویسٹ کی کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والے فوجیوں کو قتل کر دیا جائے، جو کفار کے لڑنے والے فوجی تھے نا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کس نے فیصلہ فرمایا؟ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والے فوجیوں کو قتل کر دیا جائے۔ کون سے لڑنے والے فوجی؟ جو کفار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، کفار کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، اور یہودیوں کا مال اور اسباب مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہودیوں کا جو بھی مال اور سامان ہے یہ مجاہد یعنی مسلمان میں جو مسلمان صحابہ کرام جو جنگ لڑنے آئے تھے ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا، یہ فیصلہ کس نے فرمایا؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا، بلا شبہ ان کے بارے میں تم نے وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے، اور پھر اسی فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سن کر کیا ارشاد فرمایا؟
ریپیٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا جو اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے، اور پھر اسی فیصلے کے مطابق عمل بھی کیا گیا. اس طرح شریر اور بد عہد قبیلے سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی. اب مسلمانوں کی جنگیں یہاں پر ختم ہوئیں. غزوہ خندق میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا. پیارے بچوں، غزوہ خندق یعنی جنگ احزاب میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، یعنی کہ لوگ بہت کم مرے اس میں. یعنی صرف 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے. کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 6. قبیلہ اوس کے سردار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں زخمی ہو گئے. بعد میں اسی زخم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش الہی ہل گیا. سمجھ رہے بیٹا آپ؟ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش الہی ہل گیا. ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے. کتنے ہزار ملائکہ؟ 70,000 ملائکہ. کہاں حاضر ہوئے؟ جنازے میں. جی ہاں. اچھا، کن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. یعنی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، یعنی بہت اچھی خوشبو. کیا بات ہے! یہ تھے صحابی. تو یہ ہمارا لیسن یہاں پر غزوہ خندق کے بارے میں جو ہماری معلومات تھی وہ یہاں پر ختم ہوئی. تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے؟ دوسری پوائنٹ، پیارے بچوں، کہ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. انہیں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا. فرشتوں نے کس کو غسل دیا تھا؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ماشاءاللہ. جی اچھا، غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے. غزوہ یعنی جنگ احزاب یا غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ، کیا آپ جانتے ہیں. تو یہ 3 بہت اہم معلومات ہیں. یہ آپ کو بس اس کو ریپیٹ کریں گے تو یاد ہو جائیں گے. یہ کتاب میں آپ کے موجود ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق. یہ تینوں غزوہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے نا. 3 کلاسز آج ہمارے ہو گئی. غزوہ اور سریہ کا فرق بھی معلوم ہوا کہ غزوہ کس چیز کو بولتے ہیں، کس جنگ کو بولتے ہیں، اور سریہ کس جنگ کو بولتے ہیں. تو غزوہ بدر کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی. غزوہ احد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. غزوہ خندق کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور یقیناً آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے؟ جی، تو میں آپ سے سوال ابھی بھی کر رہا ہوں، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب جلدی سے کمنٹس کیجئے تاکہ میں پڑھ سکوں. اور دوسرا سوال، سریہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں جوابات لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں کمنٹس میں. پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک، سوال نمبر 2 ہے اشاروں کی مدد سے غزوات کے نام لکھیے. اب آپ کو غزوات کے نام تو معلوم ہیں، ٹھیک ہے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق. الف ہے. اب یہ غزوات 3 غزوات ہیں، یہ آپ کتاب سے پڑھنا ہے اور پھر ان کے صرف نام لکھنا ہے. 3 انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. الف 1 313 مسلمان، 17 رمضان المبارک، فتح مبین، ابو جہل. یعنی ایسی کون سی جنگ ہے جس میں 313 مسلمان تھے؟ وہ جنگ 17 رمضان المبارک کو لگی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین ملی تھی اور اس جنگ میں ابو جہل مارا گیا. ٹھیک ہے؟ اب اس کا نام آپ کو کتاب سے پڑھنا ہے. تینوں جنگ جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے اور پھر اس کا جو نام ہوگا وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، یاد بھی کریں گے اس کو. با، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خندق 1 ماہ
طوفان. اب یہ 4 پوائنٹس ہیں. آپ نے ان پوائنٹس کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, ان کو پڑھنا ہے, اور پھر کون سی غزوہ ہے اس کا نام تحریر کرنا ہے, لکھنا ہے. سیدنا سلمان فارسی, اچھا وہ کون سی جنگ ہے جس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا, مطلب انہوں نے اس کو کیا, اور وہ کون سی جنگ تھی جس میں خندق کا ورڈ آتا ہے, جس میں خندق تھی. بال دوسرا 1 ماہ کیا تھا اس جنگ میں, طوفان کیا تھا اس جنگ میں. تو یہ آپ کو یہ سوچنا ہے, کتاب سے پڑھنا ہے, اچھے سے پڑھ کر پھر اس کا جواب نکالنا ہے. آسان جواب ہے, 1 ہی لفظ میں جواب آئے گا. سرگرمی, ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے سرگرمی. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں, غزوہ بدر, غزوہ احد اور غزوہ خندق کے متعلق مندرجہ ذیل معلومات تحریر کیجیے. پہلے اچھے سے اس کو پڑھیں گے کتاب سے, تینوں غزوہ کے جو اسباق ہیں, مضمون ہیں, اس کو پڑھیں گے, ٹاپک کو پڑھیں گے. اس کے بعد ان کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گے. نمبر 1, غزوے کے مقام. غزوے کا مقام یعنی کہ غزوہ بدر کہاں لگی, اس کا مقام لکھیں گے. اسلامی لشکر کی تعداد غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کتنا تھا. کس کو فتح ملی غزوہ بدر میں, لکھیں گے کہ کس کو فتح ملی, اب مسلمانوں کو ملی, کافروں کو, وہ آپ لکھیں گے. اچھا پھر چوتھی بات لکھیں گے شہداء اسلام کی تعداد, یعنی غزوہ بدر میں کتنے شہداء تھے. مرنے والوں کافروں کی تعداد, یعنی غزوہ بدر میں کتنے کافر مر گئے. اسی طرح غزوہ احد اور غزوہ خندق کی یہ پانچوں چیزیں تحریر کریں گے, لکھیں گے. لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب آپ غزوہ بدر, غزوہ احد اور غزوہ خندق کے مکمل مضمون کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ ہو جائے گا. اوکے, ماشاءاللہ, ویری گڈ جی. اور یہیں پر ہم اب آج کا کلاس ختم کر رہے ہیں. آئیے لاسٹ میں دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں, امید ہے کہ آج آپ نے اپنا سبق مکمل سمجھ لیا ہوگا, اور اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے. گھر میں خوب دہرائی کیجئے, اپنا ہوم ورک کیجئے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین.